अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। खुशबाश का लफ्ज़ आज फिर से एग्जम्प्ट करते हैं। आपको पता होगा ये इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी ख़बर चल रही है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर जिस तरह से जिनसी दरिंदगी की जा रही थी, जिस तरह से वाइस चांसलर और चांसलर की नाक के नीचे वहाँ पर ना सिर्फ जिनसी दरिंदगी हो रही थी बल्कि वहाँ पर नशा आवर अद्वियात जो हैं उनकी स्मगलिंग हो रही थी, और साथ में वो जो स्टूडेंट लड़कियां हैं उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था, किस तरह से उनके वीडियोस को बनाकर उनको सेल किया जा रहा था ममनुआ वेबसाइट्स पे, और बाद में उन लड़कियों को ये कहकर ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करोगे तो फिर आपका रिजल्ट ज़ीरो, यानी कि आप फेल। अब जनाब ये इतना बड़ा केस सामने आया है जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। इससे पहले कि तफसीलात पढ़ के आपको बताऊँ, इसमें यह भी बता दूँ कि 2 अफराद अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो गिरफ्तार अफराद हैं ये छूट भी जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े माफियाज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनको छूटना इनके लिए आसान है, मगर हम लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी है। ये मैं आपको बता दूं कि बहावलपुर की ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जनाब अली ये वाक़या पेश आया है। सबसे पहले होता क्या है कि वहाँ का एक डायरेक्टर फाइनेंस है जिसका नाम मोहम्मद अबू बकर बताया जा रहा है। नाम देखें और उसके काम देखें, देखता जा, सुनता जा, शर्माता जा। ये जो डायरेक्टर फाइनेंस है ये यूनिवर्सिटी को बताया जा रहा है कि जो ऊपर की कमाई है वो अरबों खरबों में करके दे रहा था। इसी वजह से आज से 1 महीना पहले ही ये गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इसके बारे में बताया जाता है कि पहले भी एक मरतबा ये गिरफ्तार हो चुका है और हर बार ये छूट जाता है, क्योंकि ये भारी रकम देकर अपनी जो कहते हैं रिहाई करवाने में कामयाब हो जाता है। इसकी तफसीलात मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन छोटी सी समरी पहले आप सुन लें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। अब जनाब जब ये पकड़ा गया है, पिछले 1 महीने से इसके ऊपर शिकंजा सख्त है, तो उसके बाद इसने वहाँ पर जो इंकशाफात किए हैं वो ख़तरनाक इतने ज़्यादा इंकशाफात हैं कि उसके बाद उसकी इस गवाही के ऊपर जो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जी यूनिवर्सिटी के, मेजर रिटायर्ड एजाज शाह, वाह सुभान अल्लाह शाह जी, किस तरह के काम आप कर रहे हैं कि अफसोस की बात है कि ये शख्स भी अब पकड़ा गया है जो इसका मेन कल्प्रिट और सरगना था। यानी आप समझ लें कि ये जो मोहम्मद अबू बकर है इसका ये सहूलतकार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनका कहना यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी तरक्की कर रही थी इसलिए हमें बदनाम किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है उनका नैरेटिव देना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो इदारों ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों का आउटगोइंग और इनकमिंग डाटा जो है, यानी जिसे आप जियो फेंसिंग कह लें, जिसे आप इनके कॉल रिकॉर्ड्स का डाटा कह लें, वो सारा का सारा जो है वो इदारों के पास आ चुका है। इदारों के पास तमाम डाटा आने के बाद ही उन्होंने ये जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है मेजर रिटायर्ड एजाज शाह इसको गिरफ्तार किया है, और उसके अंदर जो गंदे गंदे वीडियोज़ और जो गलीज़ चीज़ें निकली हैं उसकी तफसीलात से भी मैं अब आपको आगाह करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जनाब अली ये जो मेजर रिटायर्ड एजाज शाह है इनके बारे में बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे इनसे ममनुआ किस्म की मेडिसिन्स निकली हैं जो कि गलत कारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, और मंशियात समेत ये शख्स जो है गिरफ्तार हुआ है। यानी कि जब छापा पड़ा तो उस वक्त ये शख्स जो है इसके पास, इसके घर से और उस इदारे के आसपास जहाँ जहाँ इसने चीज़ें रखी हुई थी वो सब जो है मंशियात निकली हैं, और इसके मोबाइल फ़ोन से तालिबात जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी फहश वीडियोस निकली हैं, तस्वीर निकली हैं, जिसे इसने फ़रोख्त करके जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया है और इस्तेमाल करने का इकरार भी इसने कर लिया है। यानी अभी तक जो ये पकड़ा गया है उसमें इसने ये कन्फेशन कर लिया है कि फ़ोन का डाटा भी इसका है, तस्वीर भी इसके पास हैं, और ये जितना भी ममनुआ मवाद और उसके अलावा जो ये मेडिसिन्स निकली हैं ख़ास तौर पे, ये सब का उसने इकरार किया है कि हाँ ये मेरे पास से बरामद हुई हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंस डायरेक्टर है अबू बकर, ये भी मंशियात केस में पकड़ा गया था, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1 महीना पहले पकड़ा गया था। लेकिन हुआ क्या था कि इसके कब्ज़े से जो मंशियात निकली थी वो काफ़ी भारी भरकम थी, काफ़ी बड़ी तादाद में निकली थी। लेकिन इस शख्स ने क्या किया, इसने रिश्वत लगा के काफ़ी ज़्यादा पैसा देकर, इसके बारे में बताया जाता है कि इसने उसकी जो मिकदार है, यानी कि जो बहुत बड़ी खेप इसके पास से निकली थी, इसने उसकी मिकदार सिर्फ 6 ग्राम लिखवाई थी FIR के अंदर, ताकि इसका छूटना जो है वो आसान हो सके। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि यही अबू बकर जो है ये डायरेक्टर कैंपस बहावल नगर भी था।
یہ ڈائریکٹر کیمپس بہاول نگر بھی تھا اور تب بھی اس کے اوپر کیس ہوا تھا. یعنی اس وقت جب یہ اس کیمپس کا ڈائریکٹر تھا اس وقت بھی اس کے اوپر کیس ہوا تھا, لیکن زبان زد عام یہی تھا کہ تب اس کا الزام جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس نے اپنے اوپر لے لیا تھا. اور بتایا ہی جاتا ہے کہ یہ الزام اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس نے اپنے اوپر اس لیے لیا تھا کہ اس کو شاید پیسوں کی ضرورت تھی. اس نے اس کو بھاری بھرکم رشوت دے کر یہ کہا تھا, اچھے خاصے پیسوں کے عوض جو ہے اسے کہا تھا کہ تم یہ الزام اپنے اوپر لے لو اور ہم تمہیں جلد چھڑوا لیں گے اور اس کے بعد تم چھوٹ بھی جاؤ گے, پیسے بھی تمہارے ہو جائیں گے. کچھ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ابو بکر ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ویمنائزر ہے. یہ خواتین کے اللہ معاف کرے کالجز اور یونیورسٹیز سے سپلائی کرتا ہے ادھر ادھر, یہ اس کے اوپر مبینہ طور پہ الزام ہے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جن اداروں نے اس کو پکڑا انہی اداروں کو بھاری بھرکم رشوت دے کر یہ ہر بار چھوٹ جاتا ہے اور مالی بے قاعدگیوں میں بھی یہ بہت زیادہ بدنام رہا ہے. اب اگر ایک شخص ویمنائزر ہے, اگر وہ خواتین کو وہاں پر جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے, ان کے پاس ممنوع مواد نکلتا ہے, اس کے پاس جو ہے ممنوع چیزیں نکلتی ہیں, منشیات نکلتی ہیں, وہ مالی بے ضابطگیوں کی جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی بہت بدنام رہا ہے. ایک کیمپس سے نکالا بھی جا چکا ہے, 1 مہینے سے وہ قید بھی کاٹ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ادارہ جو ہے وہ ابھی تک اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ادارے کا سہولت کار ہے, اور اگر وہ سچا ہے تو obviously یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ آصف نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ یہ بہت بڑا نیکسس ہے جو کام کرتا ہے, اور یہاں پر وی سی اپنی تقرری کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ وی سی کی جب تقرری ہوتی ہے تو 30 کروڑ کی رشوت لی جاتی ہے. تو وہی وی سی جو 30 کروڑ کی رشوت دے کر آئے گا وہ پھر بعد میں اپنے پیسے کیسے وصول کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی تنخواہ لے کر وہ یہ سب کچھ کرے گا؟ اور وائس چانسلر کو آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف نے ڈکیت بھی کہا تھا. اس وقت ان کے اوپر تنقید ہوئی تھی کہ انہوں نے وائس چانسلر کو ڈکیت کیوں کہا ہے, لیکن ایسا غلط یہ کہنا ان کا غلط نہیں تھا, یہ خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک بات کی تھی. اور ڈاکٹر اطہر جو موجودہ وی سی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے, 25 جولائی کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور یعنی کہ جو موجودہ وی سی ہیں یعنی کہ وائس چانسلر ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن دھڑا دھڑ وہ کیا کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے کیمپس بڑھاتے جا رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ادارے اس طرح کے لوگوں کو پکڑتے ہیں, بڑی مچھلیوں کو, اور اس کے بعد پھر چھوٹے موٹے لوگوں کے اوپر منشیات کا کیس ڈال کے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, یا پھر یہ لوگ جو ہیں کسی اور سے کنفیشن کرا کے اس کو پکڑوا کے خود دوبارہ یہ بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ آ بیٹھتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف اب ہمیں اتنی آواز بلند کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی صحیح گردن پہ ہاتھ پہنچے. میں کچھ میسیجز ان کے ریڈ کر کے آپ کو بتاتی ہوں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ جو کال ریکارڈ ڈیٹا اور ان کی ساری آؤٹ گوئنگ اور ان کمنگ چیزیں نکلی ہیں اس میں سے کچھ ایک چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, کیونکہ باقی چیزیں اتنی بیہودہ ہیں, ویڈیوز اور تصاویر اس قدر غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں کہ شاید وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن عام طور پہ آپ یہ دیکھ لیں گے, یہ زبیر حمید نام کی کسی آئی ڈی کو انہوں نے میسج کیا ہوا ہے. جناب والا آگے جواب آتا ہے جی جناب, آگے آتا ہے دیٹ گرل از آسکنگ می, اور پھر آگے جواب آتا ہے ہا ہا ہا. یعنی یہ کوڈ ورڈنگز میں آپس میں بات کرتے رہے ہیں. فرسٹ کنفرم دیٹ شی از شی ناٹ ہی, وہ اس کو چھیڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے کنفرم کر لو کہ وہ لڑکی ہی ہے, کہیں وہ لڑکا نہ نکل آئے. اس کے بعد یہ اگلا اسکرین شاٹ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, کسی مہنور فاطمہ نام کی خاتون نے اپنی تصاویر شیئر کی ہوئی ہیں اور اوپر وہ لکھ رہی ہے مس یو مور اینڈ مور, اور آگے لکھ رہی ہے کہ when I see you I want to love you more and more. واہ سبحان اللہ. یہ جب نشہ آور ادویات کا ان کو جھانسا دیتے ہیں, جب اس طرح کی چیزوں کے اوپر ان کو لگا دیتے ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پیپر کے اندر بیٹھو گے اور آپ نقل کر کے آرام سے پاس بھی ہو جاؤ گے اور ساتھ میں بدلے میں جنسی چیزیں بھی آپ کو فراہم کی جائیں گی, تو سوچئے کہ پھر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور یہ لڑکیاں کیا حرکات کر رہی ہیں. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کی لڑکیوں کی جو فزیک ہے وہ دیکھ کر پتہ چل جاتی تھی کہ یہ کالج گوئنگ ہے, یہ یونیورسٹی گوئنگ ہے. اور آج کل آپ ذرا دیکھیے اسکولوں میں لڑکیوں کی فزیک دیکھیں کہ میرے خیال سے 8th 9th کلاس میں آپ لڑکیوں کو دیکھ کے شاید شرما جائیں گے کہ یار اتنی, مطلب میں نہیں منہ سے الفاظ بولنا چاہتی, پھر کہیں گے کہ باڈی شیمنگ کرتی ہے. پھر جناب علی ایک اور آپ کے سامنے آ رہا ہے خلیل چودھری کے نام سے, وہ آگے سے کچھ سینڈ کیا ہوا ہے کانگریچولیشنز کے نام سے, اور پھر اوپر پوچھتا ہے کہ آپ نے کروایا اور میں نے کامنٹ انجوائے کیا اور فلان ڈھینگ اور پتہ نہیں کیا کیا گندی چیزیں, اور ساتھ میں خواتین کی تصویریں. یہ تصاویر تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں جو اسکرین کے اوپر چل سکتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس میں ایسا ڈیٹا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ لڑکیاں کیسے بلیک میل ہو جاتی ہیں,
یا پھر یہ ایک دفعہ غلطی کرتی ہیں، ان کے ویڈیوز بنا لیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو بلیک میل کر کے دوبارہ ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں، یا پھر کیونکہ نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو یہ ڈرتی ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ نشے کی لت میں مبتلا ہیں، لیکن اگر یہ اپنے گھر والوں کو بتائیں تو کسی طرح سے شاید وہ ان کی مدد کر کے ان کو اس چیز میں سے نکال سکیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے دور میں نا آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ اگر آپ پیرنٹس ہیں اور میری بات سن رہے ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں۔ پابندی لگانا اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے، جس نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا، لیکن نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کس طرح کے دوستوں سے مل رہے ہیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کو بتا کر جا رہے ہیں کہ بس ہم دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ دوست کس کیٹیگری کے ہیں، کس طرح کی گیدرنگ ہے، کہاں پر جا رہے ہیں۔ اور موبائل فونز تو آپ کو پتہ چلتے پھرتے آج کل لوگوں کے ہاتھوں میں شیطان ہے۔ وہ شیطانیت ہی ہوئی نا کہ آپ نے وہ بیچاری گیجٹ تو کسی نے ایجاد کی تھی کہ صحیح کام کے لیے ہوگی، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح یا غلط ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ جو ابو بکر نام کا شخص ہے اور یہ جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ اگر یہ چھوٹ جاتے ہیں تو پھر سوچیں کہ ان کے خلاف پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر یہ مافیا جو ہے نا، ان کا نیکسس جو ہے وہ پھر اسی طرح سے کام کرتا رہے گا۔ بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی تجویز آپ دینا چاہتے ہیں، اس کا جو بھی حل آپ کی سمجھ میں آتا ہے، کامنٹ سیکشن میں یہ لکھیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔